السلام علیکم۔ قرون اولا اتنا زرخیز دور تھا کہ اس میں مسلمانوں کے ہر شعبے زندگی میں حیرت انگیز وجود اللہ نے پیدا کیے۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جس تہذیب کی بنیاد قرآن اور سنت اور روحانی اساس کے اوپر ہو، اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک ماڈل تیار کرے، ایک ملٹری آرڈر کو ترتیب دے، اس کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہے کہ جدید سائنسی تحقیق میں اللہ تعالیٰ کی ہوئی تخلیقات پہ غور و فکر کر کے ایجادات کر سکے اور جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ترتیب دے۔ اس سے پہلے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں کے کمالات، ان کی ایجادات اور ان کے اس کنٹریبیوشن کی بات کریں کہ جو آج کی جدید سائنس کو تیار کرنے میں انہوں نے کیے ہیں، ہم اس بات پر ضرور نگاہ ڈالنا چاہیں گے کہ قرون اولا میں مسلمان فاتحین اور جنرلز نے کیا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد مسلمان علماء، مسلمان دانشور، عارفین اور صاحب نگاہ بلند افراد نے مسلمان قوم کی اس پوری ملت کی، اس پوری تہذیب کی حفاظت میں کس طرح اپنے رول کو ادا کیا۔ مسلمان فاتحین اولین دور ہی سے، یعنی خلفائے راشدین کے وقت ہی سے مسلمان فوجیں جب بیک وقت رومن اور پرشین امپائر سے ٹکرائیں جا کر، اور اس وقت تک جب تک کہ غرناطہ کا سقوط نہیں ہو جاتا، اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچنے کے لیے راستہ نہ تلاش کرتی، یہ طویل عرصہ مسلمان تحریک اور تہذیب ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا شیر اور ایک ایسا دلیر پیدا کرتی رہی کہ جس نے اپنی تلوار کی نوک پر امت کی حفاظت بھی کی، دنیا کی تاریخ و تقدیر بھی تبدیل کی، اور اس کے بعد اپنے دین کی عزت اور آبرو اور اس کی لاج رکھنے کا باعث بھی بنا۔ قرون اولا میں خاص طور پر خلفائے راشدین کی فتوحات، اس کے بعد امیت دور میں مسلمانوں کا وہ پھیلاؤ کہ جو چین سے لے کر ہند اور ہند سے لے کر اسپین تک گیا، اور اس کے بعد وسطی دور میں صلیبی جنگیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے پورے یورپ کی اجتماعی فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ تمام واقعات، یہ تمام حالات اور اس میں پیدا ہونے والی جنگی شخصیات اور جنرل قرون اولا کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں، اور ہم ان کو اب اس وقت آپ کے سامنے مختصراً پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑے داخلی مسائل پیش ہو گئے تھے۔ ایک طرف جیسے عرض کیا کہ ارتداد کا فتنہ تھا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، جھوٹے نبی کے معاملات شروع ہوئے، قرآن پاک کو جمع کیا گیا، مگر ان تمام داخلی مہمات سے فارغ ہوتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی عظیم الشان سپر پاور رومن اور پرشین امپائر سے براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک کالم مسلمانوں کا عراق کی طرف گیا، جو اس وقت پرشین امپائر جو ایک ساسانی حکمران حکومت کی جو ایران سے بیٹھ کر خراسان، سینٹرل ایشیا اور عراق میں حکومت کرتی تھی، جس کی ایک سرحدیں جا کر بائزنٹائن امپائر کے ساتھ ایشیا مائنر میں، یہ جو آج کا ٹرکی ہے، یہاں پر سرحدیں بائزنٹائن امپائر کی اور پرشین امپائرز کی آ کے ملتی تھی۔ دوسری طرف ان کی سرحدیں عراق اور شام کے درمیان تھی، یعنی شام کا جو خطہ تھا، یہ خطہ تمام کا تمام بائزنٹائن امپائر کے پاس، اور یہی بائزنٹائن امپائر شام، فلسطین اور سمندر کے ساتھ ہوتا ہوا مصر، اور پھر مصر سے شمالی افریقہ، یہ تمام علاقے ایسٹرن بائزنٹائن یا رومن امپائر کے پاس تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرون اولا کے ان اولین دور میں براہ راست ان دو بڑی بڑی طاقتوں سے متصادم ہونے کا فیصلہ کیا، اور صحابہ کے کئی کالم کئی شام کی طرف اور مصر کی طرف، عراق کی طرف روانہ کیے گئے۔ سب سے بڑا نام جو اولین مجاہدین میں، مسلمان سپہ سالاروں میں ہمیں سب سے واضح اور سب سے چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، وہ سیدنا سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، تو ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ یہ تلوار آئندہ آنے والے وقتوں میں امت کے دفاع میں بے نیام ہوگی، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تلوار کو کاٹ نہیں سکے گی۔ سیدنا خالد بن ولید کے جسم پر کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم تلوار یا تیر یا میدان جنگ کے زخم نہ لگے ہوں۔ اس کے باوجود آپ کا انتقال بستر پہ ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ انتہائی حسرت اور افسوس سے اپنے بارے میں اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ تم میدان جنگ میں شہید نہیں ہو پائے۔ تو یہاں پر ان کی رازدار بیوی
آ کے ان کو مخاطب کر کے کہتی ہیں خالد اپنے آپ پر افسوس نہ کیجئے، اللہ کے رسول نے آپ کو خالد سیف اللہ کا خطاب دے دیا تھا، اور جس کو اللہ کے رسول اللہ کی تلوار کا خطاب دے وہ تلوار کسی میدان جنگ میں کاٹی نہیں جا سکتی تھی، آپ نے بستر ہی پہ مرنا تھا، کیونکہ اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہوتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کاٹی جاتی۔ اس تسلی کے ساتھ سیدنا خالد اس قابل ہوئے کہ اس دنیا سے سکون سے جا سکیں، ورنہ اگر اس مجاہد کے آپ کارنامے دیکھیے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں ان سے بڑے جنرل کوئی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سیدنا خالد بن ولید کہ جو جن کی تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں، جن کو ہم جنگ اجنادین اور جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے تاریخ کے مکمل طور پر نقشے تبدیل کر کے رکھ دیے، انہی سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی گئی۔ ان کے اپنے جلال و جمال اور کمال کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں جب دشمن کا جنرل ان سے ملنے کے لیے آیا اور سیدنا خالد سے کہتا ہے کہ آپ کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہیں کہ جب ہماری تلواروں میں وہ زہر بجھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ جسم کو چھو بھی جائیں تو آپ کا جسم گل سڑ کے الگ ہو جائے گا، تو سیدنا خالد اس سے وہ زہر کی شیشی لے لیتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر شیشی کو پی جاتے ہیں اور اس کو پھینک کے کہتے ہیں کہ تم جس زہر سے ہمیں ڈرانے آئے تھے اللہ کے فضل سے وہ اللہ کے بندوں پہ اثر نہیں کرتا۔ ان کی فوج کا عالم یہ کہ جب دشمن کے جاسوس آئے ان کی فوج کا ملاحظہ کرنے کے لیے کہ یہ کون سی فوج ہے کہ جو بیک وقت بڑی بڑی سلطنتوں کے تختے الٹتی پھر رہی ہے، لیکن اس کے پاس نہ تلواروں کے نیام ہے، نہ پہننے کو لباس ہے، نہ یہ ان کے پاس سواریاں مکمل ہیں، نہ جنگی ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے، تو ان کی فوج کا عالم یہ تھا کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کے یہ عبادت کرتے تھے اور سارا دن گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے۔ اور وہ تاریخی جملہ اس جاسوس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں، رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ کہ آپ نے اس زمانے کے لحاظ سے بھی اور آج کی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی جنگی قوانین کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا تھا اور آج کی جدید جنگ میں بھی کہ جب کوئی فوج دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتی ہے تو اس کے پاس طاقت کا توازن کم از کم 5 اور 1 یا 3 اور 1 کے تناسب سے ہونا چاہیے کہ حملہ آور فوج کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ جس ملک پر جس فوج پر حملہ کر رہی ہے اس کے دفاع کو ڈیفنسز کو روکنے کے باوجود ان کے پاس ریزرو اتنے ہوں کہ یہ آگے جا کے کنسولیڈیٹ کر سکے۔ دنیا کی کسی جنگی تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی جنرل نے یہ حکمت عملی ڈیولپ نہیں کی تھی کہ حملہ آور فوج کی تعداد 1/3 1/4 یا کئی جگہ پہ 1/10واں حصہ ہو اس فوج ہو کہ جو دفاعی پوزیشن میں اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اپنی سپلائی لائن اور اپنے ریزروز کے ساتھ لڑ رہی ہو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالم لے کے حجاز سے نکل کے عراق میں داخل ہوئے، ان کی تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس سپلائز بھی نہیں تھی، ان کے پاس اس زمانے کے کوئی جدید ہتھیار نہیں تھے سوائے تیر تلوار اور نیزے کے، اور سواریاں گھوڑے اور اونٹ۔ اور اس فوج کے ساتھ کہ جب آپ نے پرشین اور رومن امپائر سے ٹکر لی جن کے پاس اس وقت کی جدید سپر پاورز کے تمام وسائل موجود تھے، تو تمام جنگی قوانین وہاں تبدیل ہو گئے۔ آج تک پوری دنیا کے ملٹری اسٹریٹجسٹ اور اینالسٹ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ اسٹریٹجیز جو قرون اولا کے صحابہ نے، خاص طور پر سیدنا خالد بن ولید جن کے سپہ سالار تھے، جنہوں نے یہ اسٹریٹجیز بلڈ کی، وہ کیا وجہ تھی، کیا ڈائمنشنز تھی، کیا فورسز تھی کہ آج کی جدید اور قدیم دور کی تمام جنگی سائنس فیل ہو گئی اور یہاں پر مسلمان فوجوں نے 2 سپر پاورز کو بیک وقت شکست دی۔ ان کے جنون کا عالم دیکھیے۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا جنگ یرموک میں کہ وہ 60,000 رومی فوج کے ایک دستے کے خلاف حملہ کریں گے، صرف 30 فوجیوں کو ساتھ لے کر۔ تعداد دوبارہ سن لیجیے، 30 فوجیوں کے ساتھ 60,000 پر حملہ کیا جائے گا۔ اور اس زمانے کی جو وار کونسل، دیکھیے وار کونسل میں بھی چھوٹے لوگ نہیں تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ وہ ہے کہ جن کو خلیفہ راشد بننے کے لیے بھی منتخب کیا جا رہا تھا، حضور کے جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں سے۔ ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خالد بن ولید اور وہ تمام عظیم الشان صحابہ کہ جنہوں نے سلطنتوں کے تختے الٹ کے رکھ دیے، وہ اس کاؤنسل میں شامل تھے۔ اور وہ سیدنا خالد سے کہتے ہیں کہ خالد آپ کی یہ پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ صرف 60 آدمی لے جائیے، یعنی 30 کم ہے، آپ 60 لے جائیے
یہاں پہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہیں آپ کو کہ دیکھیے یہ وہ اساس تھی. جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ملٹری پلاننگ میں مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائرز کو تباہ کر دیا, تو رومن اور پرشین امپائرز بھی آگے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی. مسلمانوں کا تصادم کبھی عوام الناس کے ساتھ نہیں ہوا. مسلمانوں نے کبھی عورتوں بچوں کو ذبح نہیں کیا. مسلمانوں نے کبھی کھیتوں کو آگ نہیں لگائی. وار اسٹریٹجی کے, جنگی حکمت عملی کے اور جنگ کے قوانین جنہیں آج آپ جنیوا کنونشنز کے تحت ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ورفا اور سپیریئر قوانین اس وقت کی مسلمان فوج استعمال کر رہی تھی جب وہ رومن اور پرشین امپائرز کے ساتھ براہ راست متصادم تھی. ان تمام بزرگوں نے اس دور میں جو فتوحات کی, کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی گاؤں کو جلایا گیا ہو, کسی شہر کو آگ لگائی گئی ہو, عورتوں بچوں کا جینوسائیڈ کیا گیا ہو, عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہو, لوگوں کے مال و دولت لوٹے گئے ہو. بلکہ تاریخ نے یہ واقعات بھی دیکھے کہ ایک گاؤں پہ, ایک علاقے پہ جب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں سے جزیہ لینے لگے, ٹیکس, جو کہ غیر مسلم وہاں کا ٹیکس ادا کرتے ہیں, اور اس ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے, تو مسلمان فوج کو وہاں سے نکل کر دوسرے محاذ پر جانا پڑا. اور جب مسلمان فوج اس شہر سے نکل کر دوسرے محاذ پر جانے لگی تو مسلمان فوج نے اپنا سارا ٹیکس واپس کر دیا ان غیر مسلموں کو جن سے وہ ٹیکس اس شرط پہ لیا گیا تھا کہ مسلمان فوج ان کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. اور اس زمانے کے لوگ حیران تھے, ان کی عقلیں دنگ تھی, ناقابل یقین کیفیت میں تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فاتح فوج جس نے تلوار کے زور پر ان کو فتح کیا ہو, وہ ان کو پیسے واپس کر رہی ہو, ان کو ٹیکس واپس کر رہی ہو, اور ان سے معذرت کر رہی ہو کہ ہم چونکہ آپ کی عزت اور آبرو کی اب حفاظت نہیں کر سکتے, لہٰذا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ ٹیکس وصول کریں. کیا انسانوں کی تاریخ میں کوئی مثال بھی ایسے کیریکٹر اور کردار کی دی جا سکتی ہے؟ یہ وہ کردار تھا جو قرون اولیٰ کی فوجوں کا تھا, لیکن اس کی اساس روحانی تھی. جو بات ہم بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں کہ دیکھیے پہلے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل دی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سوشل سائنسز کی بنیاد پر نہیں تھی. وہ دین, روحانیات اور اللہ سے عشق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. انسانوں کو آج کے دور میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو تم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے. انسانیت نے اس سے زیادہ ترقی یافتہ معاشرہ نہیں دیکھا جو قرون اولیٰ میں اور خاص طور پہ دور نبوی اور دور خلافت راشدہ میں ہمارے سامنے آتا ہے, جس کی مثالیں ہم اس وقت آپ کو دے رہے ہیں کہ جنگ ایک ایسا پیشہ ہے, جنگ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں تمام قوانین ختم کر دیے جاتے ہیں. انگریزی میں ایک عام کہا جاتا ہے کہ all is legal in war and love, لیکن ایسی بات مسلمانوں کے یہاں ہمیں نظر نہیں آتی. وہاں کے جو شدید قوانین تھے, جو morality تھی, جو اخلاقیات تھا, جو spirituality تھی, یہ وہ spiritual forces تھی, یہ spiritual dynamics تھی. ان کی سوشیولوجی بھی روحانیت پر مبنی تھی. ان کی اکنامک سسٹم, ان کا جوڈیشل سسٹم, ان کا پولیٹیکل سسٹم اور ان کی ملٹری ڈاکٹرن, اس کی بنیاد بھی قرآن و سنت اور روحانیت اور اسپرچولیٹی کے اوپر تھی. کہا جاتا ہے کہ جیو پالیٹکس کی کوئی morality بھی نہیں ہوتی, اسپرچولیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہی وہ رولز اور لاز ہیں جو مسلمانوں نے ہر دور میں غلط کر کے دکھائے. ہر دور میں مسلمانوں نے اس جعلی مفروضوں کو, ان خرافات کو توڑ کے رکھ دیا کہ انسان سیاست میں, وار میں, اکنامکس میں, پالیٹکس میں اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے, لا دین اور سیکولر ہونا چاہیے. مسلمانوں نے ہر دور میں جو معیار قائم کیے وہ اس قدر روحانی, اس قدر اسپرچول, اس قدر حیرت انگیز غیر معمولی. سیدنا خالد بن ولید دنیا کے واحد جنرل ہیں کہ جنہوں نے کئی 100 جنگیں لڑی اور ایک جنگ بھی نہیں ہارے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے اوپر پوری امت مسلمہ میں اس وقت صف ماتم بجھتی ہے, حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ویسے لوگوں کو ماتم کرنے یا رونے یا اونچی آواز میں بیان کرنے سے سختی سے روکتے تھے, مدینے کے لوگوں کو اس دن خاص اجازت دیتے ہیں کہ روز روز ابو سلیمان جیسے لوگ انتقال نہیں کریں گے اور نہ ہی مائیں. اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے بارے میں خطاب یہ دیا تھا کہ مائیں اب خالد بن ولید جیسے بیٹے پیدا کرنے سے قاصر ہیں. قرون اولیٰ کے اعلیٰ ترین اور اولین جنرل جو جزیرہ نما عرب سے نکل کر جنہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے راستہ ہموار کیا, اور خاص طور پر فاتح عراق اور فاتح شام کی حیثیت سے آپ نے رومن اور پرشین امپائرز دونوں سے متصادم ہوئے, وہ اتنی حیرت انگیز تاریخ ہے کہ اس کی تفصیل ہم اپنی دوسری سیریز یہ غازی میں ڈسکس کر چکے ہیں, اور آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ یہ غازی کو ایک دفعہ پھر دیکھیے تاکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرون اولیٰ کے مجاہدین کے جنگی کارناموں پہ صحیح معنوں میں آپ
آپ کو حیرت عطا کر دیں گے. یہاں پر ہم تھوڑا سا تعارف کراتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرے سپہ سالار جو فاتح مصر اور جنہوں نے ایران کی پوری سلطنت کو فتح کیا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور عظیم الشان حیرت انگیز وجود، اس قدر روحانی، اس قدر بابرکت. یہ جنگ قادسیہ کے نام سے آپ کا نام خاص طور پر مشہور ہے. یہ وہی جنگ قادسیہ ہے کہ جس نے ایرانی حکومت کا فیصلہ کر دیا تھا اور عراق مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا. اسی جنگ کا یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار تھے اور قلعے کی چھت پر بیٹھ کے جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، اور آپ کے قلعے کے اندر ایک قیدی ابو محجن ثقفی جن کو شراب پینے کے جرم میں قید کر دیا گیا تھا اور ان کے اوپر سزا اس وقت تک نافذ نہیں کی گئی تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ابو محجن ثقفی نے یہ واقعہ دیکھا کہ مسلمان میدان جنگ میں شہادتیں حاصل کر رہے ہیں اور یہ جیل میں بند ہیں، انہوں نے اتنے دردناک طریقے سے رونا شروع کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اہلیہ نیچے تشریف لائیں اور ترس کھا کر ان کو اس شرط پہ رہا کر دیا کہ ابو محجن ثقفی نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر میں زندہ بچ گیا تو واپس آ کے جیل خانے میں اپنی بیڑیاں خود سے پہن لوں گا. انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا لیا، چہرے پر نقاب ڈالا اور میدان جنگ میں چلے گئے. اوپر سے حضرت سعد بن ابی وقاص اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے گھوڑے پر سوار ہے اور دشمنوں کی صفیں پہ صفیں پلٹتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کو پہچاننے سے قاصر ہے. رات کو ابو محجن ثقفی تشریف لاتے ہیں، جیل خانے میں دوبارہ بیڑیاں پہن لیتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دن بھر کی کارروائی کا انہیں کوئی علم نہیں. جب کئی مرتبہ یہ واقعات ہوتے ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بالآخر پتہ لگتا ہے کہ یہ مجاہد جو جیل میں قید ہے یہ وہ ہوتا ہے جو سارا دن جا کے مسلمانوں کی عزت کی آبرو کی حفاظت کے لیے جنگ کرتا ہے، ان کو معاف بھی کرتے ہیں اور ابو محجن آئندہ کے لیے توبہ بھی کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں ایک سپاہی ابو محجن ثقفی کی مثال لیجئے یا کمانڈر ان چیف سعد بن ابی وقاص، اس پوری فوج کا ایک ہی عالم ہے. ایک سپاہی سے لے کر کمانڈر ان چیف تک سب اللہ کے ولی. یہی وہ فوج تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی کہ جب ایرانی امپائر کو شکست دیتے ہوئے بیچ میں دریا آ جاتا ہے اور پرلی طرف مدائن کا شہر ہوتا ہے اور پوری مسلمان فوج دریا کے اس کنارے صفیں باندھتی ہے اور تیز دریا بہ رہا ہوتا ہے، اور ایرانی اب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان فوج اب اس قابل نہیں ہوگی کہ دریا پار کر کے ان کے شہر مدائن جو ان کا دارالحکومت جہاں پہ یزدگرد بادشاہ کی آخری حکمرانی قائم رہ گئی تھی اس تک مسلمان پہنچ سکیں گے. تو سعد بن ابی وقاص جلال سے دریا کو حکم دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آ رہی ہے، مجال نہیں اس دریا کی کہ کوئی نقصان مسلمانوں کو پہنچا سکے. اور پھر تاریخ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھتی ہے کہ لاکھوں کی مسلمان فوج اپنے گھوڑے دریا میں ڈالتی ہے اور ایک مسلمان نہ زخمی ہوتا ہے، نہ شہید ہوتا ہے، نہ ڈوبتا ہے، اور ایرانی یہ کہتے ہوئے فرار ہوتے ہیں وہاں سے کہ دیواں آمدن دیواں آمدن، دیو آ گئے دیو آ گئے. اتنے یہ تاریخی واقعات ہیں جن کو تاریخ نے نوٹ کیا ہے. اور پھر جو خزانے نکلتے ہیں وہاں سے وہ اس قدر ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ 1000 سالہ تاریخ جو ایرانی امپائر کی جو کسرا کی اس کے خزانے جب کھولے جاتے ہیں اور ان کی مسلمان سپاہیوں کی ایمانداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب حکم دے دیا جاتا ہے کہ سارے خزانے جمع کر کے بیت المال میں مدینہ شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوائے جائیں گے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوتے ہیں ان خزانوں کو دیکھ کے جو مسجد نبوی میں جن کا ڈھیر لگتا ہے. اور انہی خزانوں میں کسرا کے وہ کنگن بھی ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بشارت حضرت سراقہ کو دی ہوتی ہے ہجرت کے موقع پر، کہ جب ہجرت کے موقع پر حضور سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں سراقہ ان کے تعاقب میں آتے ہیں، اور جب مسلمان ہوتے ہیں تو حضور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جو تم کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوگے. یعنی اس وقت ہی حضور نے بشارت دے دی تھی کہ تمہاری زندگیوں میں تم لوگ دیکھو گے کہ مسلمان فوجیں کسرا کو تخت و تاراج اس کو تباہ و برباد کرتی ہوئی اس کے خزانے اپنے قبضے میں کریں گی. سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ذریعے یہ خوشخبری پوری ہوتی ہے، وہ خزانے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کے کنگن اٹھا کر حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہناتے ہیں، اور حضرت سراقہ اس وقت چیخیں مار مار کے روتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے جو وعدہ ہجرت کے موقع پہ کیا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے. یہاں پر یہ بات سیدنا عمر کے لیے بھی حیرت انگیز تھی کہ وہ کون سی ایسی فوج ہے کہ جس نے ایک ایک اشرفی، ایک ایک ہیرے، ایک ایک جواہرات میں سے لا کر مسجد نبی میں جمع کروا دیا ہے اور کوئی خیانت نہیں کی. آپ نے خاص طور پہ جو بادشاہ کے تخت
اس کے تاج اور اس کی ذاتی جیولری تھی، جب وہ آپ تک پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ جو سپاہی ان چیزوں کو لے کر آیا اس کو میرے پاس لایا جائے۔ وہ سپاہی حضرت عمر سے ملنے تو آئے لیکن اپنے چہرے کو ڈھانپ کے، اور کہنے لگے امیر المومنین آپ کا حکم تھا کہ میں آپ سے ملنے آؤں، میں آ گیا، لیکن اپنا تعارف کرانے کا حکم مجھے نہیں ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اب اس فوج کا مزاج دیکھیے کہ جو رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد، اور یہ صرف وہ حیرت انگیز تربیت کا کمال ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور نبوی میں کر فرماتے ہیں۔ یہ خلفائے راشدین کے دور میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، جو پوری کروڑوں کی انسانیت اسلام قبول کرتی ہے، جو بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دی جاتی ہے، وہ صرف تلوار کی زور پہ نہیں ہے۔ جو اخلاق اور کردار مفتوح آبادی نے، رومن اور پرشین امپائر کے وہ غلام جن کو صدیوں سے غلاموں کی طرح سلوک کیا جا رہا تھا، انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، جب ان کے سامنے ایسی آئیڈیالوجی آتی ہے کہ جہاں پہ خلیفہ وقت سے لے کر کمانڈر ان چیف اور کمانڈر ان چیف سے لے کر عام سپاہی تک اللہ کے ولی ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلام کو شوق سے قبول نہ کرے؟ اور یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اسی دور میں کہ جب عراق، ایران، خراسان، سینٹرل ایشیا، یہ تمام علاقے، مصر اور افریقہ فتح ہوا، وہ تمام علاقے اس دور میں مسلمان ہوئے، اور آج تک وہ تمام علاقے مسلمان ہیں۔ اگر آپ ایک مسلم بیلٹ دیکھیے جو کہ شمالی افریقہ، موراکو سے شروع ہوتی ہے اور چین تک جاتی ہے، یہ وہ تمام علاقے جن کو قرون اولیٰ کے دور میں فتح کیا گیا یا ان کا دفاع کیا گیا، اس وقت مسلمان ہوتے ہیں، اور آج تک اسلامک بلاک انہی خطوں پر مبنی ہے۔ قرون اولیٰ کے بڑے بڑے مجاہدین اور سپہ سالاروں میں ایک خوبصورت نام حضرت عمر بن العاص کا بھی ہے۔ آپ فاتح مصر ہیں۔ جب شام فتح کر لیا گیا اور اس کے بعد مسلمان فوج نے اجازت طلب کی، کیونکہ یہ وہاں کے کمانڈر ان چیف تھے، آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ مصر کی فتح کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور حضرت عمر نے ریلکٹنٹلی اجازت آپ کو دی، کیونکہ اس وقت مسلمان فوج بہت سٹریچ ہو چکی تھی۔ ان تمام علاقوں کو جن کو فتح کیا گیا تھا، عراق، پرشیا اور شام میں، ان کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے معاملات کی ضرورت تھی، لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے دستے کے ساتھ شام سے مصر میں داخل ہوتے ہیں، اور بہت ہی کم مدت میں پورے مصر کو فتح کرتے ہوئے اسکندریہ کو بھی فتح کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ اسکندریہ وہ شہر تھا کہ جو کئی صدیوں سے ایسٹرن رومن امپائر کا ایک بہت مضبوط شہر رہا۔ اس کو سکندر اعظم نے آباد کیا تھا، اس لیے یہ سکندریہ کہلاتا ہے، جو آج الیگزینڈریا کے نام سے مشہور ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کے نام پہ۔ گریٹ تو وہ تھا نہیں، الیگزینڈر ضرور تھا۔ ان کے نزدیک گریٹنس یہی ہے کہ وہ قاتل، وہ ڈاکو جو پوری دنیا میں پھیل کے قتل و غارت اور انسانیت کو تباہ و برباد کرتا رہا، اس کو یہ گریٹ کہتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان فوجیں جو پوری دنیا میں گئیں الہامی قوانین کے ساتھ اور پوری انسانیت کو عزت اور آبرو اور احترام دیا، ان کو مغربی مورخ کبھی گریٹ کہہ کے مخاطب نہیں کرتے، لیکن پھر بھی مجبور ہیں کہ مسلمان فتوحات کو حیرت سے دیکھیں اور اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا کے یہ سوال کریں کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے جزیرہ عرب کے ریگستانوں میں رہنے والے وہ غریب فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتے نہیں تھے، انہوں نے وقت کی عظیم ترین سلطنتوں کو اپنے پیروں تلے صرف 30 سال کے کم عرصے میں روند کے رکھ دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسکندریہ اور مصر فتح کیا تو وہ تمام علوم اور خزانے جو رومن اور گریک امپائرز کے مصر میں جمع تھے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو پرشین امپائر کے خزانے تھے علوم کے، وہ مسلمانوں کے پاس پہنچے، اور شام میں بھی جو پرانا خزانہ رکھا ہوا تھا کتابوں کا اور علوم کا، ایک مثال ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جہاں مسلمانوں نے علم کے ان خزانوں کو ضائع کیا ہو یا تباہ و برباد کیا ہو۔ خاص طور پر وہ علوم جن کا تعلق انسانیت کی فلاح اور بہتری سے، جس کے اندر اولڈ گریک میتھمیٹکس، ان کی تھوڑی بہت جو انہوں نے میتھمیٹکس میں یا ٹریگنومیٹری میں کام کرنے کی کوشش کی، میڈیسنل سائنس، انہوں نے جو وہاں پہ دوائیاں بنائی، یا قدیم یونانی طب جو آج بھی طب یونانی کے نام سے دنیا میں مشہور ہے، وہ اس کے کچھ کتابیں جو مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، اور پھر حکومت سازی کی، یعنی جو ریپبلک کتاب جو پلیٹو کی لکھی ہوئی ہے، اور اولڈ گریک فلسفی میں جو حکومتیں بنانے کے نظام اور طریقہ کار ہیں، یہ تمام کتابیں جب مسلمانوں کے ہاتھوں اسی دور میں پہنچی۔ سکندریہ کی لائبریری سے بہت بڑے بڑے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے، لیکن وہ کتابیں جن کا تعلق دیومالائی داستانوں سے تھا،
وہ جن کا تعلق سمندر کے خدا اور ہوا کے خدا اور آگ کے خدا اور مختلف قسم کے دیومالائی خداؤں اور بتوں اور ان ساری خرافات کے ساتھ تھا، مسلمانوں نے ان کو پرے کر دیا، توجہ نہیں دی، نہ ہی ان کی تحقیق کی، نہ ہی ان کو ڈیولپ کیا گیا، اور نہ ہی ان کو مسلم معاشرے میں جگہ دی گئی۔ لیکن وہ علوم جن کا تعلق سوشل سائنسز سے تھا، جن کا تعلق میتھمیٹکس سے تھا، جن کا تعلق میڈیسن سے تھا، ماڈرن سائنسز سے تھا، یہ وہ کمال ہے مسلمانوں کا کہ چین سے لے کر یورپ تک جہاں جہاں مسلمان فتوحات پہنچی ہیں، اس زمانے میں، اس دور میں جو کام کے خزانے ملے ہیں، مسلمان ان کو لے کر آئے، ان کو جمع کیا ہے، پروسیس کیا ہے، کمپائل کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اور پھر اس علم کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ تو جہاں مسلمانوں کی فوجی طاقت، جہاں مسلمانوں ان جرنیلوں کی تلواریں، جہاں حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر بن عاص کی تلواریں مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی تھیں اور دین کو پھیلانے کا باعث بن رہی تھی، وہاں ساتھ ساتھ ریکنسٹرکشن کا پروسیس چل رہا تھا، سیولائزیشن اور تہذیب کی ترتیب دی جا رہی تھی، اور ماڈرن سائنسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کتابوں کو جمع کیا جا رہا تھا جن پر آگے آنے والے وقتوں میں جا کے مسلمانوں نے تحقیق کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھنی۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے دور کے فوراً بعد امید دور میں مسلمانوں نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی قیادت میں ہسپانیہ اندلسیہ پر حملہ کیا۔ اندلسیہ کے داخلی حالات اس وقت شدید خراب ہو چکے تھے اور مختلف قبیلے اور کاؤنٹس اور شہزادے آپس میں باہم دست و گریباں تھے۔ ان میں سے کچھ قبیلوں نے، کچھ کاؤنٹس نے مسلمانوں سے مدد مانگی، اور اس وقت مسلمان حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وقت اچھا ہے کہ مسلمان جا کر ان کی مدد بھی کریں، اور ساتھ اندلسیہ پر اگر قبضہ کیا جا سکتا ہے تو وہاں مسلمان تہذیب کے جھنڈے گاڑنے کا موقع مل سکے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے جنرل طارق بن زیاد کو جبرالٹر اسٹریٹس، یعنی اس وقت جبرالٹر اس کا نام نہیں تھا، آج کل یہ جبرالٹر اسٹریٹس کہلاتی ہیں، اس سمندر کو پار کر کے افریقہ سے یورپ میں لینڈنگ کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر تاریخ نے وہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ جو آج بھی انگریزی میں ضرب المثل بن چکا ہے کہ طارق بن زیاد جب اپنے 12,000 کے دستوں کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کر یورپ پہنچتے ہیں، اسپین پہنچتے ہیں، لینڈنگ کی جاتی ہے، اور سامنے پورا ایک براعظم موجود ہے جو ہاسٹائل ہے، جو کرسچنز، وار لارڈز، کرسچن جنرلز، کرسچن بادشاہ اور ایک مقامی ہاسٹائل آبادی مسلمانوں کا استقبال محبت اور پیار سے نہیں کرتی۔ جب یہ دیکھتے ہیں مسلمان کے آگے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں اگر ذرا نقصان ہوا تو ہم کشتیوں میں بیٹھ کر واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے۔ یہاں پر طارق بن زیاد وہ ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دیتے ہیں جو عقلوں کو دنگ کر دیتا ہے۔ آپ اپنی تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیتے ہیں تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہ رہے کہ اس نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے انگریزی میں یہ محاورہ ٹو برن آل بوٹس یہ نکل کر آتا ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس پہاڑی پر طارق بن زیاد لینڈ کرتے ہیں وہ آج بھی تاریخ میں اور جدید دور میں جبرالٹر یا جبل الطارق کے نام سے مشہور۔ یہاں سے جو مسلمان تہذیب کا آغاز کرتے ہیں، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، اور پھر 800 سال کی ایک حیرت انگیز تہذیب اپنے وجود میں آتی ہے جسے ہم مسلمان اندلسیہ یا مسلمان اسپین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس کا انجام 1492 میں ہوتا ہے کہ جب فرڈیننڈ اور ایزابیلا ایک دفعہ پھر ری آرگنائز کرتے ہیں کرسچن فورسز کو، اور مسلمانوں کو اندلسیہ سے، غرناطہ سے، کرتبہ سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد کی لینڈنگ اور 1492 کی مسلمانوں کا اخراج، اس کے درمیان جو تہذیب قائم ہوئی، انسانیت نے اس سے زیادہ حیرت انگیز تہذیب نہیں دیکھی۔ اس پر ہم بہت تفصیل سے آئندہ بات کریں گے۔ اس وقت ہمارا مقصد صرف یہی ہے آپ کو بتانے کا کہ قرون اولیٰ کے دور میں جو مسلمان سیولائزیشن اور تہذیب بلڈ ہوئی، جو مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی، علم و فنون کو عروج پر پہنچایا، اس کی پشت پر بہت بڑی روحانی اور مذہبی طاقتیں موجود تھی۔ حضرت طارق بن زیاد بھی لینڈنگ سے پہلے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں کہ حضور بیٹل آرمر میں، جنگ کے لباس میں موجود ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور طارق بن زیاد سے فرما رہے ہیں کہ میں اسپین جا رہا ہوں، تم بھی پہنچو۔ طارق بن زیاد اس کو حضور کی طرف سے خوشخبری اور بشارت لیتے ہیں کہ اندلسیہ کی فتح مسلمانوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی کشتیاں جلا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو میں یہاں پہ شہید ہوں گا یا اس کو فتح کروں گا۔ بار بار ہم اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ مسلمان معاشرے کی بنیاد روحانی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان فوجوں کی فتوحات ہو، چاہے وہ مسلمان سوشل اور پولیٹیکل اور اکنامک ماڈل ہو، چاہے مسلمانوں کی جدید سائنسی تحقیقات ہوں، ان سب کی بنیاد قرآن اور سنت اور روحانیت پہ مبنی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز کارنامہ ہے مسلمانوں کا
ایک دنیا کو بالکل ایک نئی جہت انہوں نے دکھائی ہے کہ کائنات کی کوئی سائنس، کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جب تک اس کی بنیاد روحانیت پہ نہ ہو اس وقت تک وہ انسانیت کے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتا۔ مسلمان جنرلز کے بارے میں اور مسلمان فتوحات کے بارے میں قرون اولیٰ کے دور میں ہماری رومانوی تاریخ میں ان کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کا ذکر ہمیں بھی کرنا ہے، گو کہ مختصراً، کیونکہ ہمارا زیادہ توجہ مسلمان سوشل سائنٹسٹ اور مسلمان فزیکل سائنٹسٹ کی طرف ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے پروگرامز میں ہم ان پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فی الحال مسلمان فاتحین کے بارے میں مختصراً ذکر لازم ہے۔